میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کیا. یہ وہی دعا ہے جو بی بی زہرا کا واسطہ دے کر اگر کوئی مسلسل پڑھے تو کیسی بھی حاجت ہو وہ حاجت پوری ہوتی. اللہم ارزقنی، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی. یہ دعا ایسی ہے کہ فاطمہ کو آپ 13 معصومین کا واسطہ دے رہے ہیں. بی بی زہرا کو ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا امام علی کا اور دونوں شہزادوں کا. یہ وہ واسطہ ہے دوستو، یہ وہ دعا ہے. ہر پرابلم، ہر مصیبت میں اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. اپنی دعاؤں کو بی بی زہرا کے واسطے سے اللہ تک پہنچاؤ. If you really want to get something from Allah, یہ واسطہ دو. اس سے حاجات جلدی پورے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی، and you get close to your بیوی. معصومین سے تم کلوز بھی ہوتے، جو سب سے بڑی عبادت ہے کہ اگر ہم کلوز ہو جائیں تو اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے کوئی. تو کوشش یہ کرو، try to get close to معصومین. لیکن وہی کلوز ہوگا جو ان کی سیرت پہ عمل کرے گا، وہی کلوز ہوگا جو ان کی بات سنے گا، وہی کلوز ہوگا جو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا، ان کی مرضی پہ زندگی گزارے گا. اب آج سے لے کے 3 ربیع الثانی تک یہ پورے 17-18 ڈیز یہ ایام فاطمی کے یہاں پہ مسلسل مجلسیں ہو رہی. آپ بھی گھر میں کریں، آپ بھی مجلس کریں. آج کے بعد ریلیکس ہو کے بیٹھنا نہیں، آج کے بعد بھی غم ہے 3 ربیع الثانی تک. یہ سب سے بڑا غم ہے. اگر تم بی بی زہرا کا غم بناؤ گے، اگر تم بی بی زہرا کا ذکر کرو گے، اپنے گھروں میں بی بی زہرا کی مجلس کو برپا کرو گے، اگر تم اپنے گھروں میں بی بی زہرا کی عزاداری کرو گے نا، تم یقین کرو 1 سال تک تمہارا پورا گھر پروٹیکٹڈ رہے گا ہر بلا اور مصیبت سے. بی بی زہرا کے لیے 2 رکعت نماز دیتا، مجلس ختم کرتا. میں نے یہ جو جس سے میں نے آغاز کیا تقریر کا وہ اپنی دعاؤں میں رکھو. 2 رکعت نماز بی بی زہرا کے لیے پڑھو. نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. 2 رکعت حاجت کی، وشز دعا کی، حاجت کی، بی بی زہرا سے قرب کریں. ویری سمپل نماز، انتہائی سمپل نماز. تم بی بی زہرا یہ کر کے دیکھنا. اور پہلی رکعت میں الحم اور سورہ کوثر، اس لیے کہ سورہ کوثر جو ہے وہ بی بی زہرا کے لیے نازل ہوا، مکی سورہ ہے. سورہ کوثر پڑھو جس میں یہ کوثر سے مراد بی بی زہرا کثیر اولاد کا ہونا، اور وہ اولاد کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہے، فاطمہ کے بطن سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کوثر سے مراد میری شہزادی کی اولاد. پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ خل پڑھو، قل هو اللہ احد. بس 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح پڑھو. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح لازم پڑھنا. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھو امام سے اور ہاتھوں کو اٹھاؤ. یہ وہ نماز ہے. دس نماز کین چینج یور لائف. دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. ٹرائی. اور کب تک پڑھنا ہے؟ آج سے شروع کرو. 20 ربیع الثانی تک پڑھو، بی بی کی ولادت تک. آلموسٹ 40 ڈیز ہوتے. ایکسٹرا آرڈینری نماز that can change your destiny. بار بار بول رہا، جتنے تمہاری لائف میں آبسٹیکلس ہیں آج سے لے کے 20 ربیع الثانی تک تم کر کے دیکھو، ایسا راستے کھلتے. لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ بھی ہے یہ نماز. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے پھر بعد میں جا کے غیبت بھی کر رہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے پھر جا کے میوزک بھی سن رہے. یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے پھر رزق حرام بھی پیٹ میں ڈالے. اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو اسٹاپ آل دس اینڈ دین ریسائٹ دس نماز. اس کے بعد دیکھو تو ایسا چینج آئے گا. بامبے میں یو ول گرو. یہ وہ نماز ہے. یہ نماز تمہاری تقدیر کو بدل دے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ. یہ کنڈیشن کو اپلائی کرو گے تو تمہاری ہر روٹین. اس لیے کہ دوستو یہ وہ واسطہ ہے، یہ بی بی زہرا کا وہ واسطہ ہے جس واسطے سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی دعا قبول ہوئی.
نہیں، اگر ان کا واسطہ سے دعا قبول نہیں ہوگی تو کہیں قبول نہیں ہوگی، بس